بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 سال بعد ایسا ہوا۔ ارے آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ بیگم نے گیٹ کھولتے ہی شوہر کو دیکھ کے ساتھ ہی جملہ داغا تو شوہر نے بھی خوش آمدید کہا۔ دراصل وہ اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے قصیدہ سننے کو بہت بے چین تھی، تو شوہر نے بھی جواب دیا، ارے ہاں بیگم، آفس کی ایک کلیگ کو گھر سے تھوڑا ایمرجنسی کے لیے جلدی نکلنا تھا، میں نے سوچا لگے ہاتھوں اس کو بھی ڈراپ کر دیا جائے، خدمت بھی ہو جائے گی اور میں گھر بھی جلدی چلا جاؤں گا۔ ویسے آپ نے بھی تو یہی حکم صادر کیا تھا کہ آج آپ جلدی گھر آ جانا وغیرہ۔ انہوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، برابر کا جواب دیتے ہوئے بیگم کو تپا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ عزیز شوہر کا کوٹ اتارتے ہوئے بیگم کے ہاتھ جہاں پر تھے وہیں رک گئے اور گردن کے ارد گرد مضبوطی سے اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی تو حریرہ نے جواب دیا، ارے بیگم کیا کر رہی ہو، بچے دیکھ رہے ہیں۔ تو بیگم نے جواب دیا، میں یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ کو خدمت انسانیت کا اتنا خیال کب سے اور کیوں آنے لگ گیا؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا کوئی خیراتی ادارہ کھول لیں؟ تو بس میں تو ایک نیک خواب ہی دیکھ رہا تھا کہ شاید مستقبل میں کبھی ایسا ہو جائے، اور کیا پتہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ بٹانے والی بھی اس گھر کی رونق بن کر آ جائے۔ دیکھو بالواسطہ تمہارا خیال تھا نا، اب آپ یہ خواب دیکھنا اور مجھے ڈرانا چھوڑ دو، اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اور ان خوابوں خیالوں اور دھمکاوے سے میں تب نہیں ڈری تھی تو اب کیا ڈروں گی۔ اور وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ گزرتے دنوں، بدلتے وقت اور زمانے کی دوڑ میں بھی ان کی الفت اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ حسب معمول عصر کی چائے کے لیے حریرہ اپنی بیگم، ابا جان اور امی جان، بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ اپنے گھر کے سبزہ زار لان میں مل کر بیٹھنا پسند کرتے تھے، اور ان کی نظر گیٹ پر تھی کیونکہ ابھی تک بڑے صاحبزادے شام کی چائے پر حاضر نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی اور وہ شام کی چائے پر سب کو اپنے ساتھ دیکھنا لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ محمد بیٹا کدھر ہے، تمہارا بھائی؟ بیگم آپ بھی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو اور اپنے بچوں کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ اس وقت تو وہ آ جاتا ہے اور اسے آ جانا چاہیے تھا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، بھائی ابھی آتے ہی ہوں گے، چھوٹی بیٹی عائشہ نے شرارت سے بھرپور آواز میں کہا تھا، جیسے کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ اچانک ہان کی آواز آئی۔ ان کے بڑے بیٹے محمد ہاتھوں میں فقط کیک اور دیگر لوازمات کے ساتھ منظر عام پر آئے اور السلام علیکم کہہ کر محفل میں شریک ہو گئے۔ کدھر رہ گئے تھے برخوردار؟ چائے کی میز پر تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اور یہ صرف بیکری، یہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ دراصل بابا محمد کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا مگر زبان ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا ہچکچا کیوں رہے ہو، بتاؤ، ان کو سب حقیقت کھل کر بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بیگم صاحبہ نے اندر آتے ہوئے کہا، جس سے صاحب کے ماتھے پہ شکن نمودار ہوئی اور وہ مزید متجسس ہو گئے۔ بابا امی جان نے آپ کی اسی کلیگ کے گھر مجھے جذبہ خیر سگالی اور انسانی خدمت کے ناطے فروٹ دے کر بھیجا تھا۔ انہوں نے واپسی پر مجھے گدھے کی طرح لاد کر بھیجا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے والد کی خواہش اور آپ کی والدہ محترمہ کا بوجھ کم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب لوگ زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑے، ماں سوائے صاحب کے، جو ابھی تک بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سرگرداں تھے۔ لمحوں کی دیر میں ہی وہ ساری بات اور ساری پلاننگ سمجھ چکے تھے اور آج جلدی گھر آنے کی فرمائش کی وجہ بھی پتہ چل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میاں بیوی کی پیار بھری نوک جھونک چلتی، ان کے اندر سے آوازیں گونجنے لگیں اور سب مل کر ہم آواز ہو کر گنگنانے لگے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بابا۔ حریرہ صاحب اپنی عزیزت جان شریک حیات کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرائے۔ دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کیونکہ ان دونوں کا اگایا ہوا بیج اور پودا تناور درخت بن چکا تھا۔ پیار، محبت اور ملنساری کے سارے جذبات ان کی زندگیوں سے ہوتے ہوئے ان کی نسلوں تک منتقل ہو چکے تھے، اور وہ دونوں اپنے رب کی حضور شکر بجا لانے کے لیے بے تاب تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشیاں اور ایسی زندگی
ہر خوشحال شادی شدہ جوڑے کو فراہم کرے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔